بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف، دوستوں میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم عروضی سوالات و جوابات۔ اس سے پہلے دوستو یونٹ 5 یعنی اردو ڈرامہ سے 2 کلاس ہو چکے ہیں، اور یہ اردو ڈرامہ یعنی یونٹ 5 کا آخری کلاس ہے، اور پھر کل سے انشاءاللہ یونٹ 5 اردو ڈرامہ کے سوالات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہمارا اردو داستان ختم ہو جائے گا، اور کل سے انشاءاللہ اردو ڈرامہ کو ہم لوگ کور کریں گے۔ تو چلیے دوستو، جس نے اس ویڈیو کو لائک ابھی تک نہیں کیا ہے وہ لائک کر لیں، اور جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے ساتھیو، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، بی اور سی۔ جان عالم، انجمن آرا، ماہ طلعت، مہر نگار اور دل آرام۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں فیروز بخت، شہپال، خواجہ سرا، محبوب علی خان اور غضنفر ذرہ پوش، یہ سبھی کردار جو ہے دوستو بی اور سی والے یہ آپ کے آئے ہیں رجب علی بیگ سرور کے فسانۂ عجائب میں۔ رجب علی بیگ سرور نے فسانۂ عجائب کو کب لکھا تھا؟ تو یاد رکھیں گے 1824 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ داستان پہلی مرتبہ 1843 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور دوسری بار جو ہے یہ داستان 1847 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش و وفات کے بارے میں بات کریں دوستو، تو رجب علی بیگ سرور کی پیدائش 1786 عیسوی کو یہ ہے لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے ان کی 1869 عیسوی کو بنارس میں، جو غالب کی وفات ہے وہی رجب علی بیگ سرور کی بھی ہے۔ یہ دوستو تو اب بات کریں اے میں یہاں دیا گیا ہے، بی سی تو رائٹ آپشن ہوگا ہمارا، لیکن اے اور بی میں ڈی میں دیا گیا جو آپشن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جان عالم، انجمن آرا، فیروز بخت اور ماہ طلعت، یہ کردار تو جو ہے فسانۂ عجائب کے ہی ہیں، لیکن نو بہار کا جو کردار ہے دوستو، نو بہار کا، تو وہ آپ کا ہو جائے گا دوستو نو بہار کا کردار جو ہے دوستو وہ بستانی خیال کا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، نو بہار کا جو یہ کردار ہے بستانی خیال کا کردار ہے دوستو، بستانی خیال کا یہ کردار ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور بات کریں ڈی میں جو دیا گیا فیروز بخت، تو فیروز بخت تو یہ فسانۂ عجائب کا کردار ہے، اور یہاں دیا گیا ملک صادق، ملک شہپال اور نوفل، تو ملک صادق، ملک شہپال اور نوفل یہ باغ و بہار کے کردار ہیں، باغ و بہار کے کردار ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ میر امن نے باغ و بہار 1802 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور باغ و بہار 1804 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو ہمارا اے ڈی غلط ہو جائے گا، بی اور سی ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ اور یہ جو نو بہار ہے دوستو، یہ شہزادی ہوتی ہے، شہزادی نو بہار جو پری زادی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سبحان اللہ، کیا ثانی ہے کہ جس نے ایک مٹھی خاک سے کیا کیا صورتیں اور مٹی کی مورتیں پیدا کی، باوجود 2 رنگ کے، ایک گورا ایک کالا، اور یہی ناک، کان، ہاتھ، پاؤں سب کو دی ہیں۔ مندرجہ بالا عبارت سے کس داستان کی ابتدا ہوتی ہے دوستو؟ جی دوستو، تو اس عبارت سے جو ہے داستان باغ و بہار کی ابتدا ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو عقل، دل، نظر، ناموس، زرق یعنی رزق، توبہ، ہمت اور قامت،
اس کے علاوہ عشق، حسن، زلف، رقیب، غیر، غمزہ، خیال، نظر، جی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا یہ کس داستان کا کردار ہے. جی 1635 یعنی صبرس داستان صبرس کا یہ کردار ہے دوستوں. ملا وجہی نے 1635 عیسوی میں تحریر کیا تھا صبرس کو، یاد رکھیے گا. ملا وجہی کی پیدائش 1566 عیسوی میں ہوئی ہے گولکنڈہ میں، اور وفات 1659 عیسوی کو ہوئی ہے. اے اور بی والے جو زمرے ہیں، عقل، دل، نظر، ناموس، رزق، توبہ، ہمت، قامت، عشق، حسن، زلف، رقیب، غیر، غمزہ، خیال، نظر، یہ سبھی کردار جو ہیں داستان صبرس کے ہیں. اکثر پوچھے جاتے ہیں تو ضرور یاد رکھیے گا، ان کرداروں کو ذہن میں رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہیں اسے سوال بن جائے جون ایگزام میں. جی اب یہاں سی اور ڈی میں دیکھیے گا تو مہر دیا گیا، وفا، یوسف، حبشی مبارک، بدر منیر دیا گیا ہے. مہر اور وفا کا جو کردار ہے دوستو، مہر اور وفا کا، یہ بھی صبرس کے ہی کردار ہیں. مہر اور وفا جو ہے یہ صبرس کے کردار ہے. لیکن یہاں دیا گیا یوسف، حبشی مبارک اور بدر منیر. تو یوسف اور حبشی مبارک جو ہیں دوستو، یوسف اور حبشی مبارک یہ باغ و بہار کے کردار ہیں، باغ و بہار کے کردار ہے. لیکن بدر منیر کا جو کردار ہے دوستو، بدر منیر کا وہ بستان خیال کا کردار ہے. شہزادہ بدر منیر آپ نے سنا ہوگا، شہزادہ بدر منیر جو صاحب قرآن اصغر ہوتا ہے. جی تو یہ بدر منیر جو ہے آپ کا ہو جائے گا بستان خیال. اور یہاں دیا گیا منیر توفیق، تو منیر توفیق اگین یہ بستان خیال کا کردار ہے. منیر توفیق جو ہے ایک عیار ہے، اور اسے داستان امیر حمزہ کی عمر عیار کی نقل بھی کہا جاتا ہے. منیر توفیق کو جو ہے دوستو داستان امیر حمزہ کے عمر عیار کی نقل کہا جاتا ہے. اور یہاں دیا گیا نوفل، تو نوفل کا کردار جو ہے یہ اگین باغ و بہار میں آیا ہے. جان عالم اور پھول کلی کا کردار کے بارے میں بات کریں تو جان عالم فسانہ عجائب کا کردار ہے، اور پھول کلی جو ہے ایک مالن ہوتی ہے جو رانی کیتکی کہانی کے کردار ہے. رانی کیتکی کہانی کے کردار ہے دوستو، ضرور یاد رکھیے گا. تو اس اعتبار سے ہمارا سی ڈی غلط ہو جائے گا، اے اور بی رائٹ آپشن ہو جائے گا پہلا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 54 ہے دوستو، چاہ کے ہاتھوں کسی کو سکھ نہیں، ہے بھلا وہ کون جس کو دکھ نہیں. یہ دوہا کس داستان میں درج ہے؟ باغ و بہار 1802، صبرس 1635، کربل کتھا 1757-58، نہیں سوری 1700، کربل کتھا 1700 کتنا ہے جی، کربل کتھا 1732-33، اور رانی کیتکی کہانی 1803. جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں جو ہے چوتھا، یعنی رانی کیتکی کہانی. چاہ کے ہاتھوں کسی کو سکھ نہیں، ہے بھلا وہ کون جس کو دکھ نہیں. یہ دوہا جو ہے دوستو رانی کیتکی کہانی میں آیا ہے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 55 کی طرف. خدا اس پاس یا ڈھونڈے جنگل میں، ڈھنڈورا شہر میں لڑکا بغل میں، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، دو پاٹن کے پیچ آ ثابت گیا نہ کو. درج بالا دوہا اور کہاوت باغ و بہار کے کس عنوان کے تحت درج ہے؟ جی تو یہ دوہا جو ہے ساتھیوں شروع قصے کا، جس میں شروع ہوتا ہے اس میں یہ درج ہے دوہا. خدا اس پاس یہ ڈھونڈے جنگل میں، ڈھنڈورا شہر میں لڑکا بغل میں، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، دو پاٹن کے پیچ آ ثابت گیا نہ کو. یہ دعا جو ہے باغ و بہار کے شروع قصے کے تحت آتا ہے، ضرور یاد رکھیے گا دوستو. بڑھتے ہیں سوال نمبر 56 کی طرف. مٹی کے باسن کو اتنی سخت کہاں، جو اپنے کمہار کے کرتب کچھ تاڑ سکے. سچ ہے جو بنایا ہوا ہو، سو اپنے بنانے والے کو کیا سرا ہے. اور کیا کہے یہ عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ رانی کیتکی 1803، صبرس 1635، باغ و بہار 1802، یا کربل کتھا 1732-33.
جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا رانی کیت کی کہانی 1803۔ مٹی کے باسن کو اتنی سخت کہاں، جو اپنے کمہار کے کرتب کچھ تاڑ سکے۔ سچ ہے جو بنایا ہوا ہو، سو اپنے بنانے والے کو کیا سرا ہے اور کیا کہے۔ یہ عبارت جو ہے داستان رانی کیت کی کہانی سے ماخوذ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا اے اور سی۔ در زینت سخن و در نام کتاب گوید، آغاز داستان زبان ہندوستان۔ یہ سبرس کے عنوان ہے دوستو۔ شروع قصہ کا سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ یہ باغ و بہار کا ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا اے سی رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 58 کی طرف۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ جیسے خوشنما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ اس درد دل سے واسطے، اس درد دل سے موت ہو، دل کو تاب ہو، قسمت میں جو لکھا ہو آگہی شتاب ہو، مبادا ہو کوئی ظالم تیرا گریباں گیر، میرے لہو کو تو دامن سے دھو، ہوا سو ہوا۔ مندرجہ بالا اشعار کا استعمال میر امن نے باغ و بہار کے کس عنوان کے تحت کیا ہے؟ جی دوستو، تو میر امن نے باغ و بہار کے سیر پہلے درویش کی کے تحت کیا ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو ہمارا دوسرا۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ جیسے خوشنما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ یہ اشعار جو ہیں باغ و بہار کے سیر پہلے درویش کی کے تحت آئے ہیں۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 59 کی طرف۔ ذیل میں سے فسانہ عجائب کے عنوانات کے 2 زمرے صحیح ہیں۔ 2 صحیح زمرے کی تلاش کریں دوستو۔ جی تو 2 صحیح زمرہ ہو جائے گا اے اور بی۔ اے اور بی، شرح جگر خراشی مصائب دید روزگار، نقل سودگار کی بیٹی کی فسانہ سلطان یمن، آل خسرا ما آل مجشٹن کی بیٹے کا داستان حیرت بیاں، رخصت شہر زادہ باوقار کی۔ یہ جو ہے دوستو فسانہ عجائب کے عنوانات ہیں، اے اور بی والے جو زمرے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 60 کی طرف۔ 7 سہیلی ایک پیو چندر پیو ہوئے، جس پر پیو کا پیار ہے سو دھن برلی کوئے، سیو ست نہ جھاڑیے ست چھوڑیں پت جائے، لکشمی ست کی داس ہے پگ لا کے تجھے گھر آئے۔ یہ شعر جو ہے مندرجہ بالا دوہا جو ہے دوستو کس داستان میں استعمال ہوئے ہیں؟ جی دوستو، تو یہ دوہا جو ہے ساتھیو رانی کیت کی کہانی میں استعمال ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 61 کی طرف۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ، اس دعوے کے ساتھ کس داستان کا آغاز کیا ہے دوستو؟ تو اس دعوے کے ساتھ جو ہے یہ وہ کہانی جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ، اس دعوے کے ساتھ داستان رانی کیت کی کہانی کا آغاز ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 62 کی طرف۔ کم بولنا ادا ہے ہر چند پر نہ اتنا، مند جائے چشم عاشق تو بھی وہ منہ نہ کھولے۔ یہ شعر باغ و بہار کے کس عنوان کے تحت درج ہے؟ جی دوستو، تو یہ شعر باغ و بہار کے سیر تیسرے درویش کے تحت آیا ہے۔ کم بولنا ادا ہے ہر چند پر نہ اتنا، تے آ رہا ہے یہاں 3 سے آپ پکڑ لیجئے گا، یہیں سے پکڑ لیجئے گا۔ کم بولنا ادا ہے ہر چند پر نہ اتنا، تے میں 3 آتا ہے تو یہاں سے اتنا سے پکڑ لیجئے گا، تیسرے درویش میں ہے۔ مند جائے چشم عاشق تو بھی وہ منہ نہ کھولے۔ یہ یاد رکھنے کی ایک ٹرک ہے اور کچھ نہیں ہے، ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ بڑھتے دوستو سوال نمبر 63 کی طرف۔ مثل ہی سے نہ الفاظ تلازم سے یہ خالی ہے،
ہر ایک فقرہ کہانی کا گواہ بے مثالی ہے، یادگار زمانہ ہیں ہم لوگ، سن رکھو تم فسانہ ہیں ہم لوگ۔ کس داستان کی اصل کہانی کا آغاز ان اشعار سے ہوا ہے؟ جی دوستو، تو ان اشعار سے داستان فسانہ عجائب کا آغاز ہوتا ہے۔ مثل ہی سے نہ الفاظ تلازم سے یہ خالی ہے، ہر ایک فقرہ کہانی کا گواہ بے مثالی ہے۔ اس شعر سے دوستو داستان فسانہ عجائب کی جو ہے آغاز ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 64 کی طرف۔ عشق میں طرفین سے الفت برابر چاہیے، عشق میں طرفین سے الفت برابر چاہیے، جو بدل بندہ ہو اس کو بندہ پرور چاہیے۔ یہ شعر کس داستان میں درج ہے دوستو؟ جی دوستو، تو یہ شعر آیا ہے داستان فسانہ عجائب 1824 میں۔ بڑھتے ہیں ساتھیو اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل اشعار باغ و بہار کے کس عنوان کے تحت آئے ہیں؟ جوڑیے، بتائیے، سوری جوڑنا نہیں ہے، اس میں بتانا ہے۔ اشعار یہ ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کرو بیاں سے بھی سوال بنا ہے، پوچھا گیا تھا کہ کرو بیاں کے کیا معنی ہے۔ اس شعر میں ایسا پوچھا گیا تھا کہ شعر دیا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ اس میں کرو بیاں کے کیا معنی ہے، تو دوستو کرو بیاں کا معنی فرشتہ بتایا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہیں نیکسٹ ٹائم پوچھ لیا جائے۔ اگلا شعر ہے کہ خواہ تم پاؤں گھسو یا کہ رکھو سر بسجود، بات پیشانی کی جو کچھ ہے سو پیشانی ہے، آفتوں کو عشق کی عاشق سے پوچھا چاہیے، کیا خبر فاسق کو ہے صادق سے پوچھا چاہیے۔ اس عشق کی بدولت کیا کیا خرابیاں ہیں، دل میں اداسیاں ہیں اور اضطرابیاں ہیں، نہ جانو کس پری رو کی نظر ہوئی، ابھی تو تھا بھلا چنگا میرا دل، کمان ابرو میرے گھر کیوں نہ آوے، کہ جس کے واسطے کھینچے ہیں چلے۔ جی دوستو، تو یہ اشعار جو ہیں ساتھیوں سیر دوسرے درویش میں آئے ہیں، دوسرے درویش کے تحت یہ اشعار آئے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ درد دل، اچھا دو میں جو ہے، دو میں دال آتا ہے نا، تو دل میں بھی یہاں پہ دال آ رہا ہے، تو آپ ایسے یاد رکھیں۔ اتنا میں وہاں بتایا تھا، اس سے پہلے والا شعر آیا تھا اتنا، تو اتنا میں 3 آتا ہے، تو اس کے تیسرے شعر یاد رکھیے گا، تیسرے درویش۔ اور یہاں درد دل آ رہا ہے دل، تو یہاں دال آ رہا ہے، دال سے دو ہوتا ہے، تو یہاں دوسرے درویش آپ یاد رکھیے گا، تو اس اعتبار سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں ساتھیوں اگلے سوال کی طرف۔ قسمت تو دیکھنا کہ کہاں ٹوٹی ہے کمند، 2-3 ہاتھ جب کہ لبِ بام رہ گیا۔ درج بالا مشہور شعر کس داستان میں استعمال ہوا ہے؟ جی دوستو، تو یہ شعر جو ہے داستان فسانہ عجائب 1824 میں آیا ہے۔ قسمت تو دیکھنا کہ کہاں ٹوٹی ہے کمند، 2-3 ہاتھ جب کہ لبِ بام رہ گیا، یہ شعر جو ہے فسانہ عجائب میں استعمال ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 67 کی طرف۔ اے شاہ و بادشاہ کا اب ماجرا سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے اے اور ہے سنا سنو، کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر، احوال میرا خوب طرح دل لگا لگا سنو۔ مندرجہ بالا اشعار باغ و بہار کے کس سرخی کے تحت درج ہیں؟ شروع قصے کا، یا سیر چوتھے درویش کا، یا سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی، یا پھر سیر تیسرے درویش کا؟ باغ و بہار کے اشعار یا باغ و بہار کے کردار سے اکثر سوالات بنتے ہیں دوستو، ہر باری سوالات آتے ہیں، تو آپ نے مس نہیں کرنا ہے، چاہے شعر ہو یا دوہا ہو یا کردار ہو، جو بھی ہو آپ اسے پڑھ لیں، آپ کے لیے بھلائی ہے اسی میں۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا ساتھیو،
सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की के तहत ये दर्ज है। ए शाहो बादशाह, बादशाह है तो यहाँ पे आपको ऐसे मालूम हो जाएगा बादशाह, ऐसे आप पकड़ सकते हैं। ए शाहो बादशाह का अब माजरा सुनो, जो कुछ के मैंने देखा है और है सुना सुनो। कहता हूँ मैं फ़कीरों की खिदमत में सरबसर, अहवाल मेरा खूब तरह दिल लगा लगा सुनो। बढ़ते हैं साथियों सवाल नंबर 68 की तरफ। ज़ैल में फसन अजायब की कहानी से मुतल्लिक़ चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानज़द कीजिए। पहला बयान है, फसन अजायब के हीरो जान आलम के मुतल्लिक़ नजूमियों ने पेशन गोई की थी कि वह 15 साल की उम्र में ख़तरों से दो चार होगा। बी में दिए गए बयान है कि जान आलम ने बात करने वाला तोता 1 लाख में ख़रीदा था। सी में दिया है बयान, फसन अजायब के हीरो जान आलम के मुताबिक दुश्मन 3 तरह के होते हैं। और डी में दिया गया बयान है, फसन अजायब के हीरो जान आलम ने अपनी रूह तोते में मुंतकिल कर ली थी। ई में दिया गया बयान है, जान आलम ने अपनी रूह बंदर में मुंतकिल की। और एफ में दिया गया बयान दोस्तों, जान आलम और उसकी महबूबा अंजुमन आरा को सफ़ेद देव ने एक जालिम देव से बचाया था। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा। तीसरा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी ई और एफ। डी को छोड़कर सभी दुरुस्त हैं। फसन अजायब के हीरो जान आलम के मुतल्लिक़ नजूमियों ने पेशगोई की थी कि वो 15 साल की उम्र में ख़तरों से दो चार होगा। और जान आलम ने बात करने वाला तोता 1 लाख में ख़रीदा था। फसन अजायब के हीरो जान आलम के मुताबिक दुश्मन 3 तरह के होते हैं। और यहाँ दिया गया डी में दोस्तों के फसन अजायब के हीरो जान आलम ने अपनी रूह तोते में मुंतकिल कर ली, तो तोते में नहीं की थी बल्कि इसकी तस्सीह यहाँ ई में कर दी गई कि जान आलम ने अपनी रूह बंदर में मुंतकिल की थी। तो इस एतबार से यहाँ डी गलत होगा। और एफ में है, जान आलम और उसकी महबूबा अंजुमन आरा को सफ़ेद देव ने एक जालिम देव से बचाया था, तो ये भी दुरुस्त है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में से फसन अजायब की कहानी से मुताल्लिक़ चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात तक रसाई कीजिए। पहला बयान है, फसन अजायब में जो किस्सा फसाने शाह यमन के सुर्खी से है, वह किस्सा चिड़ी मार की बीवी को एक बंदर सुनाता है। बी में दिया गया बयान है, फसाना शाह यमन के बादशाह जो खुदा दोस्त के नाम से मशहूर है, उसके 2 बेटे हैं। सी में दिया गया यमन के बादशाह का सिर्फ़ एक बेटा है। डी में है, जोगी ने जान आलम को शाह यमन का किस्सा सुनाया था। और ए में जोगी ने जान आलम को जुड़वा भाइयों का किस्सा सुनाया था। जी, तो सवाल नंबर 69 का सही जवाब हो जाएगा साथियों दूसरा, ए बी और ई। फसन अजायब में जो किस्सा फसाने शाह यमन के सुर्खी से है, वो किस्सा जो है चिड़ी मार की बीवी को एक बंदर सुनाता है। और फसाना शाह यमन में यमन के बादशाह जो खुदा दोस्त के नाम से मशहूर है, उसके 2 बेटे होते हैं। यमन के बादशाह का सिर्फ़ एक बेटा, ये गलत हो जाएगा, इसकी तस्सीह यहाँ कर दी गई है। यमन के बादशाह खुदा दोस्त मशहूर है जो उसके 2 बेटे होते हैं। और जोगी ने जान आलम को शाह यमन का किस्सा जोगी ने जान आलम को शाह यमन का किस्सा नहीं सुनाया था, तो इस एतबार से यहाँ डी भी गलत हो जाएगा। और जोगी ने जान आलम को जुड़वा भाइयों का किस्सा, इसकी तस्सीह यहाँ ई में कर दी गई है। जोगी ने जान आलम को यहाँ डी में बताया गया है कि शाह यमन का किस्सा नहीं, यहाँ बताया जोगी ने जान आलम को जुड़वा भाइयों का किस्सा सुनाया था, शाह यमन का किस्सा नहीं सुनाया था। जोगी जो है वो जान आलम को जुड़वा भाइयों का किस्सा सुनाया था। तो इस एतबार से यहाँ हमारा ई राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी डी गलत हो जाएगा, ए बी और ई हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों सवाल नंबर 70 देखिएगा आप। दर्ज झेल अशार बागो बहार के किस सुर्खी के तहत दर्ज हैं? रूठे क्यों न राजा, वाते कुछो ना है काजा, एक तो से महाराजा और कौन सरा है, संसार है रूठा एक तू ही अनूठा, सब चूमेंगे अंगूठा, एक तू न रूठा चाहिए, काबू में हूँ मैं तेरे गो अब जिया तो फिर क्या, खंजर तले किसों ने टुक दम लिया तो फिर क्या। जी दोस्तों, तो ये अशआर आए हैं
سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی، سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی کے تحت یہ اشعار آئے ہیں۔ روٹھے کیوں نہ راجا واتے کچھو نہ ہیں کھاجا، یہ اشعار جو ہیں دوستو سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کے تحت آئے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 71 کی طرف۔ ذیل میں باغ و بہار کی کہانی سے متعلق بیانات پر غور کیجیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے ساتھیوں کہ باغ و بہار کے پہلے درویش کی کہانی میں دمشق کی شہزادی کا خزانچی سیدی بہار ہے، اور بی میں بتایا گیا ہے کہ دوسرے درویش کے قصے میں بصرہ کے بادشاہ کی 7 بیٹیاں ہیں۔ سی میں دیا گیا دوسرے درویش کے قصے میں بصرہ کے بادشاہ کی 5 بیٹیاں ہیں، جن میں سے سب سے چھوٹے سے دوسرے درویش کی شادی ہوتی ہے۔ اور ڈی میں دیا گیا ہے بدخشاں کے سوداگر نے بادشاہ آزاد بخت کو ایک ایسا لال دیا تھا جسے دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہو گیا تھا۔ اور ای میں دیا گیا نیشا پور کے تاجر کے کتے کے گلے میں 12 قیمتی لال تھے۔ جی ساتھیوں، تو میں امید کرتا ہوں آپ نے صحیح جواب کی رسائی کر لی ہوگی۔ جی تو میں بتا دیتا ہوں اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، اے، بی اور ڈی۔ باغ و بہار کے پہلے درویش کی کہانی میں دمشق کی شہزادی کا خزانچی سیدی بہار ہے، یہ درست ہے۔ دوسرے درویش کے قصے میں بصرہ کے بادشاہ کی 7 بیٹیاں ہوتی ہیں، 5 نہیں ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے ہمارا سی غلط ہو جائے گا۔ اور بدخشاں کے سوداگر نے بادشاہ آزاد بخت کو ایک ایسا لال دیا تھا جس کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہو گیا تھا، تو یہ بھی درست ہے دوستو۔ ای غلط ہوگا دوستو، ای غلط ہوگا، ای غلط ہو جائے گا۔ اے بی ڈی ہمارا رائٹ آپشن ہوگا دوستوں۔ بدخشاں کے سوداگر نے بادشاہ آزاد بخت کو ایسا لال دیا تھا جسے دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہو گیا تھا۔ اور ای میں دیا گیا نیشا پور کے تاجر کے کتے کے گلے میں 12 قیمتی لال تھے، تو 12 نہیں تھے بلکہ 15 تھے، سوری یہاں 15 دیا گیا ہے، سوری نیشا پور کے تاجر کے کتے کے گلے میں 15 قیمتی لال تھے، تو 15 نہیں ہوگا 12 ہوگا، کریکٹ کر لیجئے گا 12 ہوگا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا ای غلط ہو جائے گا دوستوں، رائٹ آپشن ہو جائے گا اے بی ڈی پہلا۔ بڑھتے ہیں دوستوں آج کے آخری سوال کی طرف۔ حاتم طائی کی سخاوت اور شہر نیم روز کا ذکر ذیل میں سے باغ و بہار کے کس سرخی کے تحت آیا ہے؟ جی تو سیر دوسرے درویش کی کہتا تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت اور شہر نیم روز کا ذکر جو دوستو باغ و بہار کے سیر دوسرے درویش کی کے تحت آیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔